مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین، میں آج آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنانے والا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو ایک سبق ملے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ عباسیوں کے 5ویں خلیفہ تھے۔ خاندان عباسی نے اسلامی دنیا پر لمبے وقت تک حکومت کی تھی، لیکن جو شہرت، جو نام، جو مقام خلیفہ ہارون رشید کو ملا، وہ اس خاندان میں کسی کو نہیں ملا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں قحط پڑ گیا، اور وہ قحط اتنا خطرناک تھا کہ اس کے اثرات سمرقند سے لے کر بخارا تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے بڑے بڑے گودام کھلوا دیے، شہروں کے اندر بڑے بڑے لنگر خانے تعمیر کروا دیے، لوگوں کے ٹیکس معاف کر دیے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی عوام کے حالات سدھرنے میں نہیں آ رہے تھے۔ ایک رات ہارون رشید بہت زیادہ پریشان تھے۔ پریشانی کی حالت میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو بلایا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاذ بھی تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی بادشاہ کی تربیت کی تھی اور علم دین کی تعلیم ان کو دی تھی۔ تو اپنے استاذ سے ہارون رشید کہتے ہیں کہ اے استاذ محترم، مجھے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسی کہانی سنا دیجئے تاکہ میرے اس بے چین دل کو قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ تو ہارون رشید کہتے ہیں کہ استاذ محترم جلدی سنائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچے کو سفر پر نہیں لے جا سکتی تھی، لہذا وہ جنگل کے شیر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اے شیر، تم تو جنگل کے بادشاہ ہو، میں سفر پر روانہ ہو رہی ہوں، لہذا جب تک میں سفر سے واپس آؤں آپ میرے اس بچے کو بطور امانت رکھ لیجئے، آپ کے پاس یہ رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ شیر نے حامی بھر لی، لہذا شیر نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور اپنے ساتھ اس بچے کو لے گیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر اس بندریا کے بچے کو روزانہ اٹھاتا اور اپنے کندھے پر بٹھاتا اور اپنے جنگل میں روزمرہ کے کام کاج میں لگ جاتا تھا۔ ایک دن بندریا کا وہ بچہ شیر کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے آسمان میں ایک چیل اڑ رہی تھی، اس شیر کے قریب آئی اور اس بندریا کے بچے کو اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا، دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکا، سانس لی اور بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کچھ دنوں کے بعد
وہ بندریا سفر سے واپس آ گئی اور وہ شیر کے پاس پہنچی اور اس شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کرنے لگی۔ شیر نے شرمندہ ہو کر اس بندریا کو جواب دیا کہ اے بندریا، تیرا بچہ تو چیل لے گئی۔ تو وہ بندریا بڑا غصہ ہوئی اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ تم جنگل کے کیسے بادشاہ ہو کہ تم سے ایک بچے کی حفاظت نہ ہو سکی، تو تم اس جنگل کا نظام کس طرح سے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس کیا، اپنا سر ہلایا اور ہلانے کے بعد کہا کہ سن بندریا، میں بادشاہ ہوں جنگل کا، لیکن صرف زمین کا بادشاہ ہوں۔ زمین پر اگر تیرے بچے کو کوئی نقصان پہنچاتا تو میں اس سے نمٹ لیتا، میں تیرے بچے پر کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا، لیکن اس پر آفت تو آسمان سے آئی تھی، اور آسمان کی آفتیں صرف آسمان والا ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد ہارون رشید سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت اگر زمین سے نکلی ہوتی تو یقیناً آپ اسے روک سکتے تھے، لیکن یہ آفت تو آسمانی آفت ہے، لہذا اس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی روک سکتا ہے، لہذا آپ اس کو رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں، اور یہ آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ لہذا آپ اس آفت کو رکوانے کے لیے بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اس سے دعائیں کریں۔ وہ رب العالمین ہے، دعاؤں کو قبول کرے گا اور اس قحط سے آپ کو، آپ کی اس سلطنت کو نجات دے دے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے گا، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔